السلام علیکم. آج کا درس سورہ احزاب آیت نمبر 35 سے شروع یعنی 33 کی 35. اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے یہ اور پھر اس کے بعد جو اپنی فہم ہے وہ بتاتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور ترجمے پر دھیان دیں. سوالات روایتی ترجموں سے نہ کریں بلکہ جو ترجمہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے اس کے مطابق دیکھیں. بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کے پہلے ہی مل چکے ہوتے ہیں لیکن دھیان سے سنتے نہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راستگو مرد اور راستگو عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ خیرات کرنے والی مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنے شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. اللہ نے سب کے لیے تیار کی ہے بخشش اور اجر عظیم. اب پورے قرآن میں جب اللہ احکامات دیتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو کیا صرف اللہ مردوں کے احکامات دے رہا ہے عورتوں کو نہیں دے رہا؟ تو اللہ اس طرح بات ہی نہیں کرتا. یہ جو قرآن کی زبان ہے اس میں مرد اور عورت کے لیے الگ الگ نہیں ہے، احکامات سب کے لیے یکساں ہیں. لہٰذا دیکھیے کہ یہ ہے کیا. بات یہاں جماعت کی چل رہی ہے پہلے سے اس حوالے سے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک سلامتی دینے والے افراد اور سلامتی دینے والی جماعت. یہ جو مسلمین ہے صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ مرد اور عورت جو بھی سلامتی دینے والے ہیں دونوں ہیں. اور مسلمات تو جماعت کے لیے اس لیے تے لگا مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا، وہ جماعتیں ہیں، سلامتی دینے والی جماعتیں. والمؤمنین والمؤمنات، اور ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعتیں، یا امن دینے والے افراد اور امن دینے والی جماعت، اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں. والقانتین والقانتات، اور ہمیشگی کی فرما بردار. قنت کہا جاتا ہے جتنا دیا گیا بس اسی پر، نہ آگے کرنا نہ پیچھے کرنا، مکمل فرما برداری اختیار کرنا. تو اس کو آپ ہمیشگی والی فرما بردار کہہ سکتے ہیں. اور ہمیشگی فرما بردار اختیار کرنے والے افراد اور ہمیشگی فرما برداری اختیار کرنے والی جماعت. والصادقین والصادقات، اور سچے افراد اور سچی جماعت کے افراد جو ہیں سچی جماعتیں ہیں، یعنی کہ جن کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو بولتے وہی کرتے ہیں، یعنی کہ بولا کچھ اور کریں گے کچھ. والصابرین والصابرات، اور ثابت قدم رہنے والے افراد اور ثابت قدم رہنے والی جماعتیں، یا ڈٹ جانے والے افراد اور ڈٹ جانے والی جماعتیں. والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے افراد اور عاجزی کرنے والی جماعتیں. عاجزی یعنی کہ بغیر لڑے جھگڑے، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ جو احکامات سمجھ میں آتے رہے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا. نہیں سمجھ میں آ رہا ٹھیک ہے، وہ لڑائی جھگڑا اختیار نہیں کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ فرما بردار ہوتے ہیں. پھر والمتصدقین والمتصدقات، اب انہوں نے یہاں تو صدقہ کرنے والا کر دیا ہے. اب صدقہ کہاں سے؟ یہ بھی صدقہ ہی مادہ ہے. جیسے صادقین اور صادقات ہے اسی طرح متصدقین اور متصدقات. تو وہاں سچے افراد اور سچی جماعتیں تھیں، یہاں تمہیں سچا کرنے والے افراد اور تمہیں سچا کرنے والی جماعتیں. یعنی جو لوگ اب تم سے بات سن رہے ہیں وہ سمجھ رہے کہ واقعی اللہ کی بات ہے تو پھر وہ اس کو سچا کر دکھاتے ہیں. مثلا جاہل لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں، ان کے دماغ کو قبول کرتے، عقل و شعور استعمال کرتے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات سچ ہے، یہی اللہ کی بات ہو سکتی ہے، تو وہ پھر تمہیں سچا کر دکھاتے ہیں. تو ایسی وہ جماعتیں بھی ہیں. بہت ساری جماعت خود سے قرآن نہیں سمجھ سکتی ہے. کوئی فرد جب بتا رہا ہوتا ہے تو اسے سمجھتے ہیں کہ ہاں چلو یہ ہمارا رہنما ٹھیک کہہ رہا ہے یا ہمارا بتانے والا ٹھیک بتا رہا ہے، تو وہ جماعت بھی اس کے پیچھے چل پڑتی. اسی طرح والصائمین والصائمات، ابھی انہوں نے تو روزہ دار کر دیا جبکہ روزہ دار ہے ہی نہیں. سیام پہلے ہی سمجھا چکے کہ رکنے والی بات ہے. ہر آپ کا وہ عمل جو قرآن کے خلاف ہو، تو جو ہر وہ رک جانے والے افراد جو اللہ کے احکام کے خلاف ہے، قرآن کے احکامات کے خلاف کوئی بھی ان کا عمل، اس سے رک جانے والے، اور قرآن کے احکامات کے خلاف رک جانے والی جماعتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے نقائص کی حفاظت کرنے والے. فرج کہتے ہیں نقص کو،
شگاف نقص اس کے معنی ہیں. تو یہ لوگ اس فریج کو یہ شرمگاہ میں لے آتے ہیں تو کیونکہ ان کی ذہنیت یہ ہے نا کہ بس وہ 70 حوریں پہنچا رہے ہیں تو مرد تو اللہ کی عبادت اس لیے کر لے گا کہ اس کو 70 حوریں ملیں گی, اور عورت اللہ کی فرمانبرداری کیوں کرے, اس کو کیا ملے گا, تو اس کو وہی بندر ملے, تو پھر فائدہ کیا ہے, ایسا کچھ ہونا ہی بیکار ہے. تو یہ باتیں نہیں ہیں کہ حفاظت کرنے والے اپنے نقائص کے اور حفاظت کرنے والے اپنے نقائص کی وہ جماعتیں ہیں, یعنی ایک جو افراد اپنے طور پر اپنے نقائص کی حفاظت کر رہے ہیں اور ایک جماعت جو اپنے نقائص کی حفاظت کر رہی ہے کہ ابھی یہ غلطی ہم سے ہو گئی تھی, ٹھیک ہے اب نہیں ہوگا. والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات, اور اللہ سے یاد دہانی لینے والے کثرت سے افراد اور اللہ کی یاد دہانی لینے والے یعنی اللہ کی کثرت سے یاد دہانی لینے والی جماعتیں. اعد اللہ لہم, تیار رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرتن حفاظت, واجرن عظیمہ, اور انتہائی اجر یعنی انتہائی بدلہ, نتیجہ. اجر کہتے ہیں بدلہ یا نتائج کو, اسی سے اجرت بھی نکلا ہے کیونکہ وہ اجرت نتیجے کے طور پر ملتا ہے. تو اس کا رواں ترجمہ کر دیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. بے شک سلامتی دینے والے افراد اور سلامتی دینے والی جماعتیں اور ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعت اور ہمیشگی فرما بردار اختیار کرنے والے افراد اور ہمیشگی فرما بردار جماعتیں اور سچے افراد اور سچی جماعتیں اور ڈر جانے والے افراد اور ڈر جانے والی جماعتیں اور عاجزی کرنے والے یعنی اللہ کے خوف سے لرزنے والے افراد اور عاجزی کرنے والی جماعتیں اور تمہیں سچا کر دکھانے والے افراد اور تمہیں سچا کر دکھانے والی جماعتیں اور رک جانے والے افراد اور رک جانے والی جماعتیں اور اپنے نقائص کی حفاظت کرنے والے افراد اور اپنے نقائص کی حفاظت کرنے والی جماعتیں اور اللہ سے کثیر یاد دہانی لینے والے افراد اور اللہ سے کثیر یاد دہانی لینے والی جماعتیں, اللہ نے ان کے لیے حفاظت اور انتہائی نتیجہ تیار رکھا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور گنجائش نہیں ہے کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا کہ ان کے لیے ان کے کام میں کوئی اختیار باقی ہو, اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو البتہ وہ سری گمراہی میں جا پڑا. وما کانا, اور نہیں ہے لمؤمنین کسی ماننے والے کے لیے ولا مؤمنات, اور نہ ماننے والی جماعت کے لیے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, جب مکمل ہو جائے اللہ یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے معاملہ, امر کہتے ہیں معاملے کو, ان یکون لہم الخیرۃ, یہ کہ ہو ان کے لیے بھلائیاں, من امرہم ان کے معاملات سے, ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جو نافرمانی کرے اللہ یعنی اس کے پیغام دینے والے کا, فقد پس یقینی ضل ضلال مبینہ بھٹک گیا, اور واضح بھٹکنے میں, ایک واضح بھٹکنے میں. اور نہیں ہے کسی ماننے والے کے لیے اور نہ ماننے والی جماعت کے لیے جب اللہ یعنی اپنا پیغام دینے والے کے ذریعے معاملہ مکمل کرے, یہ کہ ان کے معاملات سے ان کے لیے بھلائیاں ہیں, اور جو اللہ یعنی اس کے پیغام دینے والے کی نافرمانی کرے پس یقینی بیان کی ہوئی گمراہی میں گمراہ ہوا یا بھٹک گیا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اور یاد کرو جب آپ اس شخص زید بن حارثہ کو فرماتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنے پاس روکے رکھ اور اللہ سے ڈر, اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا, اور آپ لوگوں کے تان سے ڈرتے تھے اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اس زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی, طلاق دے دی, تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے لیپالگوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں, جب ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں طلاق دے دیں, اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے. اب اس روایتی ترجمے میں تو اتنے سوالات ہیں کہ ایک تو یہاں نہ کہیں زینب لکھا نہ وہ ہے کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دے, پوری کہانی ڈال دیا, یعنی کیونکہ غیر اللہ کے کلام سے قرآن کو سمجھ رہے, لہٰذا اس کو فٹ کرنے کے لیے زبردستی
بریکٹ میں نام ٹھوک رہے ہیں اور اس کو پورا کروانا چاہ رہے ہیں. پھر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح بھی کروا رہے ہیں. تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ کھاؤ پیو مست رہو، اور کوئی کام ہی نہیں ہے. آئیے دیکھیے یہ ہے کیا. وَإِذْ تَقُولُ، اور جب تم نے کہا، لِلَّذِي، اس کے لیے یا اس شخص کے لیے، انعم اللہ علیہ، اللہ نے اس پر انعام کیا، وانعمت علیہ، اور تم نے بھی اس پر انعام کیا. اللہ نے اس کو نعمتیں دی اور تم نے بھی اس کو نعمت دیا. امسک علیک، مسک کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو، جیسے تمسک بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تو یہ روکنا نہیں ہے. امسک علیک، تم مضبوطی سے پکڑا تم کو، لیکن تم پر تمہیں پکڑا. یا اس کو آپ چمٹائے رکھو بھی کہہ سکتے ہیں، چمٹ جانا، پکڑ لینا، یوں کہا جاتا ہے. زوج کا تمہارا ساتھی، اب یہ انہوں نے بیوی کر دیا، لیکن زوج کوئی بھی ہو سکتا ہے. ساتھی ہے ضروری کہ بیوی ہو، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی زوج ہو سکتا ہے جو آپ کے قریب ہو. واتق اللہ، اور اللہ کی پابندی اختیار کرو، اللہ سے بچنے والے بنو. وتخفی فی نفسک، اور تم چھپا رہے ہو جو تمہاری نفسیات میں ہے، تمہاری سوچ میں. مَاللہ، جو اللہ مبدی ہے، اسے ظاہر کر رہا ہے. وتخشی الناس، اور تم لوگوں سے خوف کر رہے ہو یا لوگوں سے لرز رہے ہو. جو اللہ بات بتا رہے اس کو پوری بتا دو، لوگوں سے مت لرزو. واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے یا اللہ زیادہ سچا ہے یہ کہ تم اس کے خوف سے لرزو. فلما قضا زید منہا، پس جب مکمل کیا زیادہ ہونا، اس سے زیادہ ہونے کو کہا جاتا ہے. جیسے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے کہا تم شکر کرو گے تمہیں زیادہ دیں گے. تو یہ زید کے مادے سے جتنے الفاظ آ جائے گا زیادہ ہی کیا ہے. یہاں انہوں نے زید فٹ کر دیا اور زید بن حارث بنا دیا زبردستی. تو بس جب مکمل ہو جائے زیادہ ہونا اس سے، پھر ہے وتر. وتر انہوں نے کہہ دیا اپنی حاجت، جبکہ یہ کوئی حاجت نہیں ہے. وتر کہا جاتا اہم ضرورت پورا کرنے کا اہتمام ہونا. تو بس جب زیادہ ہوتا ہے بس جب مکمل کرتے ہو تو اس سے زیادہ ہوتا ہے ضرورت پورا کرنے کا اہتمام. جیسے آپ اللہ کے احکامات پر عمل درآمد صحیح سے شروع کرتے ہیں تو دراصل آپ کی اہم ضرورت مکمل ہونے کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے زیادہ ہوتا رہتا ہے، برکتیں ہوتی رہتی ہیں. اس کو یوں سمجھ لیں. زوجنا کہا، اب انہوں نے تمہارے نکاح میں دلوا دیا. لفظ ہی نہیں ہو، یہ لفظ ہی نہیں ہے، یہ زوج سے ہی ہے نا، نکاح سے تو ہے ہی نہیں. تو ساتھی بنا دیا ہم نے اسے تمہارا. اب انہوں نے نکاح میں کروا دیا. لکی لا یکونا، تاکہ نہیں یہ ہو علی المؤمنین، ماننے والوں پر، حرج، کوئی حرج، کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، ساتھیوں میں انہیں پکارنے کی، انہیں دعوت دینے کی. لے پالک بیٹا نہیں ہے. اذا قضوا منہن وطرا، جب مکمل کر لیں ان سے اپنے ضرورت پورا کرنے کا اہتمام. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا معاملہ ہے پورا ہونے والا. یعنی آپ وہ فیل کریں گے آپ کو نتیجہ ملے گا. اللہ کا معاملہ جو ہے وہ مکمل فیل ہونے والے نے کام ہونے والا، یہ نہیں کہ وہ کام ہو نہیں سکتا. اللہ نے ایسے احکامات نہیں دی جو آپ کر نہیں سکتے. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا وہ سن لیں تاکہ آسانی ہو جائے. اور جب تم نے اس شخص کے لیے کہا، اس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی اس پر انعام کیا. تم اپنے ساتھی کو اپنے پر خوب چمٹائے رکھو اور اللہ سے بچنے والے بنو، یا اللہ سے بچو. اور تم چھپاتے ہو جو تمہاری نفسیات میں ہے، جو کہ اللہ اسے ظاہر کرے گا. اور تم لوگوں کے خوف سے لرزتے ہو، اور اللہ کا خوب حق ہے یا اللہ خوب سچا ہے کہ تم اس کے خوف سے لرزو. بس جب اس سے اہم ضرورت پورا کرنے کا اہتمام زیادہ ہونا مکمل ہوا، ہم نے اسے تمہارا ساتھی بنا دیا، تاکہ یہ کہ اپنے ساتھیوں میں ماننے والوں پر کوئی تنگی یا کوئی حرج نہیں ہو کہ وہ انہیں پکاریں جب ان سے اہم ضرورت پورا کرنے کا اہتمام مکمل ہو جائے. اور اللہ کا معاملہ عمل ہونے والا ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدر مقدورا. نبی پر اس کام میں کوئی حرج تنگی نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان میں جو پہلے گزرے ہیں، اور اللہ کا حکم صحیح اندازہ سے مقرر کیا ہوا ہے. ما کان علی النبی،
خاص خبر دینے والے پر نہیں ہے، من حرجن کوئی تنگی سے، فیما اس میں، فرض اللہ لہو لازم کیا اللہ نے اس کے لیے، سنت اللہ اللہ کا طریقہ کار، فی الذین خلو من قبل لوگوں میں پہلے سے گزر چکا ہے، وکان امر اللہ اور اللہ کا معاملہ ہے، قدرم مقدورہ ایک پیمانہ دیا ہوا، مقرر پیمانہ ہے، یعنی پیمانہ بھی وہ موجود پیمانہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کہیں تلاش کرنا پڑے گا، قرآن میں اس کا پیمانہ بتایا ہے کہ یہ پیمانہ ہے۔ تو خبر دینے والے پر اس میں سے کوئی تنگی نہیں ہے، بلکہ خاص خبر دینے والا ہے کیونکہ النبی ہے، خاص خبر دینے والے پر اس میں سے کوئی تنگی نہیں ہے جو اس کے لیے اللہ نے اس میں لازم کیا ہے، اللہ کا طریقہ کار لوگوں میں پہلے سے گزر چکا ہے، اور اللہ کا معاملہ دیے ہوئے پیمانہ یعنی اس پیمانے سے کیا ہوا ہے۔ للذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہ جو چھوٹا سا نون لگتا ہے نا، تو یہ ہوتا ہی کہ پہلے سے جو بات چلی اس کا تسلسل ہے۔ اچھا، بہرحال وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ تو یہ جیسے بتا دیا کہ چھوٹا نون جو لگتا ہے یہ اگلے آیت کا تسلسل ہوتا ہے کہ یہ جو خاص خبر دینے والا ہے، اب ایسے لوگ یبلغون رسالات اللہ، وہ پہنچاتے ہیں اللہ کا رسالہ، اللہ کا پیغامات، وَيَخْشَوْنَهُ اور وہ اسی سے لرزتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور نہیں وہ کسی ایک سے لرزتے ہیں صرف اللہ سے، سوائے اللہ کے کسی ایک سے بھی نہیں لرزتے، یہ کہلیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ کا حساب لینا کافی ہے۔ تو جو لوگ وہ اللہ کے پیغامات یعنی رسالہ الکتاب کو پہنچاتے ہیں اور وہ اس کے خوف سے لرزتے ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ کسی ایک کے خوف سے نہیں لرزتے ہیں، اور اللہ کا حساب لینا کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں پر مہر آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اب اس میں انہوں نے آخری نبی جو ہے بریکٹ میں لگا دیا ہے، تو بہرحال دیکھیے یہ ہے کیا، اس پر وہ بحث میں لیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ ما کانا محمد نہیں ہے تعریف دینے والا جس میں تمام تعریف جمع ہو، حمد سے ہے محمد، حمد کہتے ہیں یعنی تعریف انٹروڈکشن، محمد جس کے اندر تمام تعریف جمع ہو، جو اس تعریف کے مطابق مکمل عمل پیرا ہو وہ محمد کہلائے گا۔ تو محمد نہیں ہے ابا احد من رجالکم تمہارے مضبوطوں میں سے کسی ایک کے آبا و اجداد کا، کسی ایک کے پہلے کا، یا کسی ایک کا باپ نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ولکن رسول اللہ ہے اور لیکن اللہ کا پیغام دینے والا ہے۔ تو جو شخص ایسا ہے دراصل وہ اللہ کا پیغام دے رہا ہوتا ہے، وہ کسی مضبوطی میں سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ مضبوط تھی اس کو لے کر انہوں نے بنا لیا، یا اس زمانے میں فلاں ریاست مضبوط تھی اس کے آج امریکہ کو دیکھ کر اس کے نظام کو اپنا لیں، تو یہ مضبوطوں کو لے کر، تو یہ کسی مضبوطی کے کسی پہلے والے باپ دادا کے کسی ایک کا نہیں ہے، لیکن اللہ کا پیغام دینے والا ہے۔ وہ خاتم النبیین اور خاص خبر پر مہر ہے، خاتم کہتے ہیں جس پہ مہر لگا دی جائے، سیل کر دیا جائے، اب نہ کچھ نکالا جا سکتا نہ ڈالا جا سکتا ہے۔ النبیین جو خاص خبریں دی گئی ہیں، تو خاص خبر اس قرآن کے اندر موجود ہے، اس قرآن کے علاوہ اب اس میں نہ ایک لفظ آپ ڈال سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں، اگر ایسا کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ تو یہ ہے مہر خبر دینے والوں پر۔ وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ ہے ہر ایک شے کا علم رکھنے والا۔ تو محمد یعنی جس میں تمام حمد جمع ہے، تمہارے مضبوطوں میں سے کسی ایک کا بڑا یعنی باپ یا آبا و اجداد نہیں ہے، اور لیکن اللہ کا پیغام دینے والا اور خبروں کا مہر ہے، خاص خبر کا مہر ہے، اور اللہ ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو بکثرت۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ماننے والے لوگو، اذکروا اللہ اللہ سے یاد دہانی لو، ذکرا کثیرا کثرت سے یاد دہانی، نہیں اے ماننے والے لوگو اللہ سے یاد دہانی لو، کثرت سے یاد دہانی۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وسبحوہ اور فرما برداری میں تیرو، سبے کہتے ہیں فرما برداری میں تیرنے کو، نہیں مکمل فرما برداری اختیار کرنے کو، اور ہم اسی کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بکرتوں بکر ایک تو صبح کو بھی کہا جاتا ہے، اور بکر اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کی نظیر نہیں، جس کی مثال نہیں۔ تو فرما برداری اس کی فرما برداری اختیار کو جس کی مثال نہیں۔ واصیلا اور ایک تو اصل یعنی شام کو بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا اصل سے یعنی جڑ،
یعنی یہ جڑ ہے، یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے. تو اسی کی فرما برداری میں جس کی نظیر نہیں ہے اور جو اصل جڑ ہے، یعنی وہ اصل جڑ ہے، اس کی فرما برداری اختیار کرو. صبح و شام نہیں، صبح شام بھی کہہ سکتے ہیں بکرۃ و واصلہ. صبح شام اگر اس کو آپ صلات پر رکھیں گے تو صبح شام 2 وقت ہو جاتا ہے، لیکن یہاں لفظ صلات نہیں ہے بلکہ فرما برداری اختیار کرنا یہ ہمہ وقت ہوتا ہے. تو یہ اس کی فرما برداری اختیار کی جا رہی ہے جس کی نظیر بھی نہیں ہے اور جو اصل جڑ ہے. تو جس کی نظیر نہیں ہے اور جو اصل یعنی اصل جڑ ہے اسی کی فرما برداری اختیار کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، جو کہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے. هو الذی، وہی ہے جو کہ یصلی، وہ مل جاتا ہے. سل کہتے ہیں مل جانے کو. اب انہوں نے سل کہیں نماز بنا دیا، کہیں درود بنا دیا، کہیں بھیجنا بنا دیا. تو وہی ہے وہ مل جاتے ہیں علیکم تم پر، وہ ملائکت ہو اور اس کی قوت مدد بھی، لیخرجکم تمہیں خارج کرنے کے لیے، تمہیں نکالنے کے لیے، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی خاص اندھیروں سے خاص روشنی کی طرف. تو یہ جو ظلمات والے نظام ہے، اندھیرا والا نظام، اس سے اس روشنی والے نظام کی طرف جس سے ہر آدمی استفادہ حاصل کر سکے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ ماننے والوں کو رحم کرنے والا ہے. وہی ہے جو کہ تم پر مل جاتا ہے اور اس کی قوت مدد بھی تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے، اور ماننے والوں کو رحم والا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما. ان کی دعا جس دن وہ اس کو ملیں گے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا اچھا اجر تیار کیا ہے. تحیتہم، تم ان کی احیا کرو، انہیں زندگی دو، انہیں نشوونما دو. یہ دعا نہیں ہے، انہوں نے یہاں دعا بنا دیا ہے سے. یوم یلقونہ سلام، وہ دورانیہ کہ وہ پیش ہو جائے سلامتی ہے. وعدہ، اور تیار رکھا ہے، لہم ان کے لیے اجرن کریما، عزت والا اجر، عزت والا نتیجہ. تو تم ان کی احیا کرو، سلامتی ہے ہم سے اسے پیش کیے جانے کا دورانیہ، اور ان کے لیے عزت والا اجر یعنی عزت والا نتیجہ یا بدلہ تیار رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ محمد کو ہی بھیجا ہے شاہد مبشر نذیر، سے محمد کو لے کر دیا. حالانکہ یہ بات نہیں. یا ایھا النبی، اے یہ خاص خبر دینے والوں، انا ارسلناک، بے شک ہم نے جو تمہاری طرف ارسال کیا، جو ہم نے تمہیں بھیجا ہے. تو اللہ نے کتاب بھیجا ہے، کسی شخص کو نہیں بھیجا ہے. اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، رسالہ ہے. اس میں کیا ہے؟ شاہدن مشاہدہ ہے، وہ مبشرن اس میں آگاہی جمع ہے، وہ نذیرہ اور یہی پیش کرنا ہے. تو اے یہ خاص خبر دینے والے، بے شک ہم نے تمہیں یعنی تم کو جو مشاہدہ اور آگاہی جس میں جمع ہے اور پیش کرنے والا ارسال کیا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اس کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ. وداعیا، اور پکارنے والا. دعا پکار، دعا انہوں نے کہیں کر دیا ہے، کہیں وہ پکارنا بھی کرتے ہیں. تو پکارنے والا الی اللہ، اللہ کی طرف، باذنہ اس کے ضابطے پر یا اس کے ضابطے کے ذریعے، اس کے ضابطے کو. وسراج منیرا، یعنی وہ ایک ایسا روشنی دینے والا چراغ ہے. اسی لیے سورج جو انتہائی تیز روشنی جس کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، اس کو بھی سراج منیرا کہہ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں. بہرحال تو اے یہ خاص خبر دینے والے، بے شک ہم نے تمہیں مشاہدہ اور جس میں آگاہی جمع ہے اور پیش کرنے والا ارسال کیا ہے. اس کے ضابطے کو اللہ کی طرف پکارنے والا یعنی روشنی دینے والا چراغ. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دیں یہ کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. وبشر المؤمنین، اور آگاہی دو ماننے والوں کو. بان لهم، یہ کہ ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، فضل کبیرہ، بڑا فضل ہے. اور ماننے والوں کو اس کی آگاہی دو یہ کہ ان کے لیے اللہ سے بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور آپ کہاں نہ مانے کافروں کا
اور منافقوں کا، اور آپ ان کے ایذا دینے کا خیال نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ ولا تطع الکافرین، اور تم اطاعت نہیں کرنا انکار کرنے والوں کا، والمنافقین، اور اپنا راستہ کھلا رکھنے والوں کا، ودع اذاہم اذیت سے اذن جیسے آیا تو ودع اذاہم، اور انہیں اذیت نہیں دو، یا اذیت ان کے لیے خالی کر دو، دا خالی کرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کا حمایتی ہونا کافی ہے، یعنی اللہ کا بھروسہ ہونا کافی ہے۔ اور تم انکار کرنے والوں اور منافقوں یعنی اپنا راستہ کھلا رکھنے والوں کے اطاعت نہیں کرو اور ان کی اذیت خالی کرو یا چھوڑ دو، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کی حمایت کافی ہے یا اللہ کا بھروسہ ہونا کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو ان پر تمہارا کوئی حق نہیں کہ ان کی عدت پوری کراؤ، بس انہیں کچھ متاع دے دو اور رخصت کر دو، اب اچھی طرح رخصت۔ اب ابھی بات کچھ چلی تھی اور اچانک یہ نکاح سے طلاق دلوا کے، یعنی اللہ کو جیسے بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم پختہ معاہدہ کرو ماننے والی جماعتوں سے، یہاں مومنات عورت کی بات نہیں ہو رہی، جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ ثم طلقتموهن، پھر تم انہیں نجات کے لیے چلاؤ، طلاق کہتے ہیں نجات کے لیے چلنے کو، من قبل پہلے سے، ان تمسوهن یہ کہ تم ان میں داخل ہو کر ان سے فائدہ حاصل کرو، بس کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ فما لکم علیہن، بس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر، من عدۃ کسی تیاری سے، تعتدونها کہ تم نے اس کی تیاری کروائی ہے۔ فمتعوهن پس انہیں نظریہ دو، وسرحوهن اور انہیں سراہو یا انہیں چلاؤ، رخصت کرو، یہ کہہ رہے ہیں سراہن جمیلا، یعنی خوبصورتی سے سراحت کرو، خوبصورتی سے اسے سراہنا کا مطلب کہتے ہیں جس کی شاباشی دی جائے کہ اس کے ساتھ چلا جائے، تو اس لیے چلنے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اردو میں سراہا جانا کہا بھی جاتا ہے، شاباشی دینا، سراہا جانا ان معنوں میں۔ تو اے یہ ماننے والے لوگوں، جب تم ماننے والی جماعت سے جذب ہو یا ان سے جذب ہونے کا پختہ معاہدہ ہو، پھر تم انہیں نجات کے لیے چلاؤ اس سے پہلے کہ تم سے داخل ہو کر انہیں فائدہ حاصل ہو، بس کچھ تیاری سے ان پر تمہارے لیے نہیں ہے تو تم ہم سے ان کی تیاری کرواؤ، بس تم انہیں نظریہ دو اور انہیں سراہو، خوبصورتی سے سراہو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی حاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم نے ان کا مہر دے دیا، اور تمہاری کنیزیں ان میں سے جو اللہ نے غنیمت میں سے تمہارے ہاتھ لگا دیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کی نظر کر دے اگر نبی اس سے نکاح میں لینا چاہے، یہ عام مومنوں کے علاوہ خاص تمہارے لیے ہے۔ البتہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی آیت سے بعض لوگ لیتے ہیں کہ چچا زاد، خالہ زاد اور پھوپھی زاد بھائی بہنوں کا نکاح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ خالص حکم تو رسول کے لیے ہے، عام مومن کو تو ہے ہی نہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، ماننے والوں کے علاوہ خالص تمہارے لیے صرف، جبکہ ہمارے عام طور پر نکاح ہوتا ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اگر واقعی اللہ کا حکم ہوتا تو اس کے نقصانات سامنے آتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہے کیا اصل میں، یا ایھا النبی، اے یہ خاص خبر دینے والے، انا احللنا لکا، بے شک ہم نے اپنانے کو کہا تمہارے لیے، ازواجکا تمہارے وہ ساتھی، اللاتی جو کہ آتیت اجورہن تم نے انہیں ان کا پورا پورا نتیجہ دیا ہے، پورا اجر دیا ہے،
پورا بدلہ دیا ہے. وما ملکت یمینک، اور جو اختیار میں ہے تمہارے ہاتھوں یا تمہاری قوت سے. مما آفا اللہ علیہ، اس سے جو وفا کیا اللہ نے تم پر، یا اللہ نے تمہاری طرف لوٹایا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں پورا کیا. وہ بناتی امک، اب یہاں سے یہ اصل سمجھنے والی بات ہے. بنات یعنی بن سے، بن کہا جاتا بنیاد کو. تو وہ بناتی امک، کیونکہ اب یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے وہ بنیادی جماعت امک جو عام ہے. آمین امک، یہ نو کے ساتھ جب آمین آتا تو وہاں سال بنا رہے ہیں. تو یہ وہ تمہاری عام جماعتیں ہیں، تمہاری عام وہ بنیادیں ہیں. وہ بناتی اماتی کا، اور تمہاری وہ بنیاد جو تم میں عام ہے. یعنی ایک تو عام لوگ ہیں اور ایک وہ عام جو آپ نے خود اپنایا ہوا ہے، چاہے وہ معاشرے میں عام ہو یا نہ ہو. تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنیادیں جو تم میں عام ہیں اور تمہاری وہ بنیاد جو تم سے کثیر جماعت اپنا رہی ہے. وہ بناتی خالی کا، خلو کہتے ہیں گزر جانے کو. تمہاری وہ بنیاد ہے جو تم سے گزر گئی. وہ بناتی خالاتی کا، اور تمہاری وہ بنیادی جماعتیں جو تم سے گزر گئی، چاہے وہ بنیادی افراد ہوں یا بنیادی جماعتیں ہوں جو گزر گئی ہوں. اللہ کی حاجر نما کا، وہ جو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ چھوڑ دیا ہے. کیونکہ یہ جمع کا صیغہ اور جماعت کا صیغہ اس لیے جس سے جیسے جیسے پتہ ہوتا رہا کہ یہ ہم جو اپنا عمل کرے اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اسے ہجرت کر لیا. یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کیا. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور ماننے والی انسانیت. ان وہبت نفسہا، وہ جو بلا معاوضہ دے دے اپنی نفسیات کو، اپنی سوچ کو. وہ ماننے والی انسانیت والی ماننے والی جماعت، یعنی بے شک وہ انہوں نے قرآن کو نہیں مانا. جیسے مثال کے طور پر یورپ ہے، انسانیت کی بات پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو ایسے انسانیت والی وہ جو امن دینے والی انسانیت والے ہیں، وہ بلا معاوضہ دے دے اپنی سوچ. للنبی، خاص خبر دینے والے کے لیے، کیونکہ تم بھی بات اچھی کر رہے ہو اور اس کی بات ہو رہی ہے، دیکھو ہم تمہیں اپنا تجربہ دے رہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. ان اراد النبی ہو، یہ کہ ارادہ کرے خاص خبر دینے والا، ایستن کیا یہ کہ وہ اس میں جذب ہو جائے. اگر نبی یہ سمجھ رہا ہے کہ واقعی اللہ کے احکامات کے تحت وہ ان کے ساتھ جذب ہو جائے، اور اگر نہیں سمجھ رہا تو کوئی بات نہیں، تمہارا اپنی جگہ، ہم دے رہے ہیں اصل فلسفہ جو کیا ہے اس کے اندر، یہاں سے دیں گے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، تو خالص تمہارے لیے ہے علاوہ ماننے والوں کے، یا علاوہ امن دینے والی جماعتوں کے. یہ خالص تمہارے لیے، جو نبی ہو جائے گا، جو خاص خبر دینے والا، قرآن کی خبر دینے والا، اللہ کی خبر دینے والا ہوگا، تو وہ جو ہے وہ امن دینے والوں سے نہیں لے گا، بلکہ وہ خالص ہوگا اللہ کے احکامات سے. قد علمنا، یقینی ہمیں علم ہے، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے لازم کیا ان پر، فی ازواجہم، ان کے ساتھیوں میں. اب انہوں نے زبردستی عورتیں کر دی، بیوی کر دی. وما ملکت ایمانہم، اور جو مانتے ہوئے تمہاری ملکیت میں ہیں، جو لوگ تمہیں مانتے ہوئے تمہارے اختیار میں ہیں. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہیں ہو یہ تم پر کوئی تنگی. وکان اللہ، اور اللہ ہے غفور رحیمہ، رحم سے حفاظت کرنے والا. اس کا رواں ترجمہ کر دیتا کہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ اے خاص خبر دینے والے، بے شک ہم نے تمہارے لیے تمہارے وہ ساتھی اپنانے کو کہا ہے جو کہ تم نے انہیں ان کا اجر دیا، ان کا نتیجہ دیا، اور تمہیں مانتے ہوئے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، اس سے جو اللہ نے تمہاری طرف لوٹایا یا دلوایا، اور تمہاری وہ بنیادیں جو تم میں عام ہیں، یعنی جماعت کثیر جس بنیاد کو اپنائی ہوئی ہے، اور تمہاری وہ بنیادیں جو تم سے جماعت کثیر اپنا رہی ہے، یعنی وہ بنیاد اب جماعت اس کو اپنا رہی ہے لوگوں سے، اور تمہاری وہ بنیادیں جو تم میں گزر گئی، اور تمہاری وہ بنیادیں جو تم سے تم میں گزری، وہ جو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ چھوڑ دیا. اور ماننے والی جماعت کے وہ انسانیت والے، اگر وہ خاص خبر دینے والے کے لیے اپنی نفسیات کو وقف کر دے، یعنی بلا معاوضہ سپرد کر دے، اگر خاص خبر دینے والا ارادہ کرے یہ کہ وہ اسے تم سے جذب کر لے، یہ ماننے والوں کے علاوہ سے خالص تمہارے لیے ہے. یقینی ہمیں علم ہے جو ان کے ساتھیوں میں اور جو انہیں مانتے ہوئے ملکیت میں ہیں، ان پر ہم نے لازم کیا تاکہ تم پر یہ کوئی تنگی نہیں ہو، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما.
آپ جس کو چاہیں دور رکھیں ان میں سے اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور ان میں سے جس کو آپ نے دور کر دیا تھا آپ پھر طلب کریں تو کوئی تنگی حرج نہیں ہے آپ پر، یہ زیادہ قریب ہے کہ اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ نہ ہوں، وہ اس پر راضی رہیں جو آپ انہیں دیں، وہ سب کی سب، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یعنی ایسا وہ بنا دے کہ عورت کی تو کوئی مرضی ہی نہیں ہے، جس کو تم چاہے رکھو پھینک دو بھول جاؤ، پھر جب یاد آئے جب بلا دو، اور جب وہ آ جائے ان کو کوئی پریشانی نہ، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، یعنی وہ ایسی تڑپتی رہتی کہ عجیب سی بات ہے کہ بڑا زم تراشی دیکھیے ہے کیا۔ ترجی من تشاء، جو تم چاہو تم اسے دور رکھو۔ تو یہ بات اس نظام کی ہو رہی ہے، اس عمل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ والا عمل کرنا، یہ نظام دینا، یہ نظریہ لانا، اس کی بات چلی کہ جو چاہت کے مطابق، لیکن اس بات ہے جب خاص خبر دینے والا وہ اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی چاہت رکھے گا، اس سے الگ نہیں ہٹے گا۔ منہن، ان سے، تو جو تم چاہو ان سے دور رکھ لو۔ وَتُوحِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جو تم تلاش کرو ان سے جن کو تم نے باز رکھا۔ اب انہوں نے وَتُوحِي کا پاس رکھنا کیا، وَتُوحِي پاس رکھنی ہے، تو تم جسے چاہو دور رکھو ان سے اور تمہاری طرف پاس ہو جو تمہاری چاہت ہو۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور جو تم تلاش کرو، ممن، اس سے جو ازلتا، جسے تم نے معزول کیا، جسے تم نے دور کیا۔ فلا جناح، پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فلا جناح علیکہ، نہیں پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ذالک، وہی، ادنا، قریب تر ہے، ان تقر اعینہن، یہ کہ تم قرار پکڑو انہیں ان کا خاص دیکھنا یا انہیں دیکھنا۔ ولا یحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، جماعت کی بات ہو رہی۔ ویرضین، اور وہ راضی ہوں، بما آتیتہن، اس کا جو تم نے انہیں دیا ہے، کلہن، ہر ایک، ہر ایک جماعت وہ جو تم دے رہے ہو اس پر وہ راضی ہوں، وہ غمگین نہیں ہوں، اور وہ انہیں دیکھنے میں قرار نہ جائے کہ واقعی یہ ایسا کرنے سے یہ نتیجہ نکلے گا۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ یہ جانتا ہے جو تمہارے پلٹنے میں ہے، کیونکہ جب آپ کوئی نظریہ دیتے ہیں، کوئی بات لے کر چلتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پلٹ رہے ہوتے جب اس پر چل رہے ہوتے، ورنہ وہی نظام وہی سسٹم لے کر چلنا تو کوئی پلٹاؤ نہیں آئے گا۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ ہے بردبار، علم دینے والا، یا علم سے بردبار دینے والا دونوں کر سکتے ہیں۔ علیما حلیما یعنی کہ مرکب توصیفی ہے، اس کا رواں ترجمہ ہو گیا۔ اور ان میں سے تم جسے چاہو انہیں دور رکھو اور جسے تم چاہو اپنی طرف پاس رکھو، اور جو تم تلاش کرو ان میں سے جن کو تم نے باز یعنی معزول کر دیا یا دور کیا یا الگ کر رکھا، بس تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہی نزدیک تر ہے یہ کہ انہیں خوب دیکھنا، تم سے قرار پکڑے اور وہ غمگین نہیں ہوں، اور ان میں سے ہر ایک کو جو تم نے انہیں دیا اس کی انہیں رضامندی ہو، اور اللہ یہ جانتا ہے جو ان کے پلٹنے میں ہے، اور اللہ بردبار علم والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ حلال نہیں ہے آپ کے لیے اس کے بعد اور عورتیں، اور یہ کہ آپ ان سے اور عورتیں بدل لیں اگرچہ آپ کو اچھا لگے ان کا حسن سوائے آپ کی کنیزوں کے، اور اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ یعنی ایک تو کنیزوں کو تو وسیع کر دے، ان کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، اور پھر بیوی بھی جو چاہے بدل لو یا کچھ کر لو، ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ہے کیا، لا یحل، نہیں اپنانا ہے، لکن نساء، تمہارے لیے خاص کمزوروں کو، من بعد، اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن، اور نہ یہ کہ تم ان کو تبدیل کرو، من ازواج، ساتھیوں سے، ولو اعجبک، اور خواہ تمہیں عجب لگے، خواہ تمہیں بھلا لگے، عجب کہتے ہیں بھلا لگنے کو، خواہ تمہیں بھلا لگے، حسنہن، ان کا توازن برقرار رکھنا، ان کا حسن، حسن کہتے ہیں جہاں متوازن ہو ہر چیز، الا ما ملکت یمینک، صرف جو تمہیں مانتے ہوئے تمہاری ملکیت میں ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے علی کل شیء رقیبا، ہر ایک شے پر نگہبانی کرنے والا۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اس کے بعد سے خاص کمزوری تمہارے لیے اپنانا نہیں ہے، اور نہ یہ کہ ساتھیوں سے تم انہیں بدلو، اور خواہ یعنی اگر ان کی اچھائیاں یعنی ان کا متوازن ہونا تمہیں بھلا لگے، صرف جو تمہیں مانتے ہوئے تمہارے اختیار میں ہے، اور اللہ ہر ایک شے پر نگہبان ہے۔ تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال جواب کرنا وہ کریں۔ السلام علیکم۔